جب پہلی دفعہ ہم اس بلڈنگ میں انٹر کیے تو ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یار اس بلڈنگ میں تو شاید کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک ادھر سے ٹنل ہے اور یہ بڑے بڑے ہالس تھے, یہ تو نظر بھی نہیں آ رہے تھے. سو دین وی تھاٹ کہ جی اندر کچھ نہ کچھ تو ہوگا, کیونکہ اندر آپ واک کر کے نہیں آ سکتے تھے. تو ہم نے پہلے اس پہ سوچ بچار کرتے رہے یار اس کو ٹیک اپ کریں یا نہ کریں, بٹ ایونچولی وی ڈیڈ اٹ اینڈ وی آر گلیڈ کہ ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا. اور ہم نے اس کے ساتھ جو ہے یہ جب ریسٹوریشن کر لی اس کے ریسٹوریشن, نو وی آر پلیزڈ کہ اٹ واز اے رائٹ اسٹیپ ان اے رائٹ ڈائریکشن اینڈ وی کیم اپ دی رائٹ ریزلٹس ناؤ. اس لائبریری اور آرکائیوز کا نام ہم نے اکبری محل کتب خانہ اینڈ آرکائیوز رکھا ہے, اور اس کو اس نام سے موسوم کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہیں پر اکبر نے اپنا محل تعمیر کروایا جب اس نے لاہور کو پایہ سلطنت قرار دیا. اکبر جب لاہور آیا تو اس نے یہاں پر اپنی رہائش اور سلطنت کے انتظام و انسلام کے لیے 114 کمروں پر مشتمل ایک محل تعمیر کیا, جو کہ موجودہ جہانگیری احاطے میں ہوا کرتا تھا. بعد ازاں اکبر کے ہی عہد میں اس میں آگ لگ گئی اور اس کا بیشتر حصہ امتداد زمانہ کی نظر ہو گیا, اور باقی کی جو بچ جانے والی عمارات تھی اس میں زمانے کے ساتھ بعد کے آنے والے شاہان وقت نے تغیر و تبدل کیا. سو اس کا جو کچھ بچ گیا حصہ اس میں آج ہمارا یہ کتب خانہ اور آرکائیوز قائم ہے. جب میں پہلی بار حویلی کھڑک سنگھ میں داخل ہوئی تو میں نے اس حویلی کے مختلف کمروں میں کاغذات کے ڈھیر پڑے ہوئے دیکھے, جو کہ مٹی میں اور گرد دھول میں اٹے ہوئے تھے. اس کے علاوہ کچھ کمروں میں یہاں پر گٹھریوں کی صورت میں بندھے ہوئے کاغذات پڑے تھے. یہ 2023 کی بات ہے جب یہاں پہ ہمیں بہت سارے کاغذات ملے جو کہ ویسے تو they had gathered lot of dust اور وہ راٹ ہو رہے تھے, لیکن جب ان کو غور سے دیکھا تو وہ بہت ہی قیمتی ڈاکومنٹس تھے, خاص طور پہ ایک ہسٹورین کی نظر سے جب دیکھا جائے. جب WCLA نے ہمیں اپروچ کیا کہ 2 اسٹور رومز کے اندر ڈیٹا موجود ہے تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کا کتنا والیوم ہے, اور جب ہم نے آ کر سروے کیا تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ تھاؤزنڈس آف فائلز ادھر موجود ہیں, اور جو بہت بری حالت میں ہیں, جو نمی کی وجہ سے اور انوائرمنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہیں. تو اس وقت ہم نے پلان کیا, اور جو یونیورسٹیز میں اور آرکائیول پریکٹسز تھیں, جو بیسٹ آرکائیول پریکٹسز تھیں, تو وہ ہم نے ان کو ایمیولیٹ کیا, ان کو کاپی کیا. جب اس اسٹیج میں ہم آئے کہ جی ہمیں آرکائیول ڈیٹا اوپر سے ملا اور جس حالت میں پڑا ہوا تھا, تو پھر سب سے امپورٹنٹ یہ چیز تھی کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے حساب سے اگر اس کو پریزرو کرنا ہے تو ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی پڑیں, انٹرونشنز ہمیں کیا کرنی, کہ لائٹ اس میں ڈائریکٹ کس قسم کی لائٹ چاہیے, کتنے لکس کی لائٹ چاہیے. آف کورس اس کے اندر یہ بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ اندر موئسچر کنٹینٹ کتنا ہے اس جگہ کا, تو وی ہیو ٹو پلیس ود سم ڈی ہیومیڈیفائر ایز ویل. ریکس جو ہم نے بنائے وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ ایک ریک میں سے ایک باکس آئے تاکہ اس کے اوپر نہ اور ایزیلی نکالا جا سکے اور اسٹاک کیا جا سکے. پھر باکسز جو تھے وہ بھی ایز پر دی انٹرنیشنل اسپیسیفکیشن کے حساب سے بنائے گئے, جس میں ٹرمائٹ پروف ہے, موئسچر پروف ہے, تاکہ ڈیٹا جو اندر ہے اٹ شوڈ بی پراپرلی سیوڈ. اور جو ہم لوگ ریکس بنائے لکڑی کے بنانے کی جگہ, وی ہیو میڈ اٹ ود دا اسٹیل so that the durability and the life of the space is more. Now we have a dehumidifier placed there as well, temperature control over there, so we are now sure the data which is stored there is safe and is a safe place now.
नौबादियाती अहद में यहाँ पर एक रिकॉर्ड रूम कायम किया गया जो कि उनके दौर तक तो कायम रहा, मगर तकसीम हिंद के बाद सन 47 के फसादात में कहीं यहाँ पर मौजूद दस्तावेज़ात भी ओझल हो गई और ऐसी ओझल हुई कि वो 7 दहाइयाँ जो हैं वो मुकफ़ल ही रहीं। बाद अज़ां वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने 2023 ईस्वी में जब इस किले का इस हिस्से का इंतज़ाम उनके स्पुर्द हुआ तो उन्होंने इस रिकॉर्ड को यहाँ से बाजियाब किया और यहाँ पर लाखों दस्तावेज़ात जो कि एक कमरे में स्टैक की गई थी और 7 दहाइयों से मुकफ़ल थी, उन्हें बाजियाब किया और उन पर काम शुरू किया, जिन्हें पहली नज़र में देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि ये कागजात जो हैं ये रद्दी हैं, गैर इस्तेमाल शुदा हैं, ऐसे ही फेंक दिए गए हैं और गैर ज़रूरी हैं या किसी काम के हैं। तो हमने यहाँ पर इन कागजात को जांचना शुरू किया कि इससे पहले कि इनको डिस्कार्ड किया जाए, क्योंकि पहला हमारा जो इनके बारे में पहली राय तो यही थी कि शायद ये कूड़ा करकट है जो कि यहाँ पे छोड़ दिया गया है। हमने उसको उन कागज़ों को उठाकर पढ़ना शुरू किया और 1, 2, 3 इन कागजात को बारी बारी जब जैसे जैसे हम पढ़ते गए हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ये कागजात तो बहुत अहम हैं और ये उन दस्तावेज़ात का हिस्सा हैं जो कभी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर रिकॉर्ड के तौर पर रखे होंगे और वक्त गुजरने के साथ वो मिट्टी और धूल का हिस्सा बन गए और फिर उनकी स्टोरेज पर तवज्जो नहीं दी गई। लाहौर वार्ड सिटी अथॉरिटी के जो हमारे कोलीग्स हैं उनको जब ये बताया कि ये इनकी कदर कीमत क्या है तो वो सभी अलर्ट हो गए और उन सब ने बहुत ही ज़्यादा मुआवनत भी की, सरपरस्ती भी की और वो सारे कागजात जो हैं वो अपने कंट्रोल में लेके उनको खड़क सिंह हवेली से मुंतकिल किया गया एक दूसरी इमारत में। वहाँ पे उनकी डस्टिंग की गई, उनकी सफाई की गई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम एंड यूज़र पर्सपेक्टिव से इस डेटे को इस्तेमाल करें, इसको प्रोसेस इस तरह से करें कि जो एंड यूज़र है वो इससे से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और जब हम आर्काइवल डिस्क्रिप्शन लिख रहे थे तो जो हमारे स्टूडेंट्स थे, फैकल्टी मेंबर्स थे और जो एक्सपर्ट्स थे वो एक रिसर्चर के, पॉलिसी मेकर के और एक आम क्यूरियस रीडर के पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे कि इन फाइल्स के क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं जिसकी मदद से हम इस डेटे को एक्सेसिबल बना सकते हैं। पहले मरहले के तौर पर इन तमाम दस्तावेज़ात और दीगर आर्काइवल जो सामान था इन सबको यहाँ से हमने उठाना और पैक करना शुरू किया, जो कि काफ़ी तकलीफ़दा मरहला था क्योंकि जिस टीम को उस पर लगाया गया था ये मिट्टी इतनी पुरानी और वो हो चुकी थी कि इस मिट्टी से जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ का शिकार हो रहे थे, बीमार हो रहे थे। 1-2 हमारे स्टूडेंट बाकायदा हॉस्पिटलाइज हुए इस मिट्टी की वजह से। और लेकिन फिर इस सारे सामान को यहाँ पैक किया गया। पैक करने के बाद जो है हमने एक दूसरी बिल्डिंग में इसको मुंतकिल किया और जहाँ फिर इसका प्रोसीजर स्टार्ट हुआ जिसमें मुख्तलिफ स्टेप्स थे, जैसे कि इस मटेरियल की, इस सारे सामान की ट्रेनिंग करना, देन कैटेगराइजिंग करना, कैटलॉगिंग करना और देन फिर आखिरी मरहला हमारा जो है वो था डिजिटाइजिंग की तरफ आना। जो आर्काइव्स के अंदर अमूमन बॉक्सेस यूज़ किए जाते हैं वो कहा जाता है कि वो एसिड फ्री होने चाहिए, तो हमने अपनी आर्काइव्स में इंश्योर किया कि हम एसिड फ्री बॉक्सेस को इस्तेमाल कर सकें और इस पर हम लोगों ने एडवाइस नेशनल आर्काइव्स पाकिस्तान की और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो आर्काइविस्ट थे उनसे एडवाइस लेने के बाद डिसाइड किया कि हमें किस तरह के बॉक्सेस चाहिए और हम लोगों ने इंश्योर किया कि जो फाइल्स हैं उसमें कोई भी पिन मौजूद नहीं होनी चाहिए ताकि वो पेपर को डैमेज ना करें। 17 माह के कठिन दौर में इस दिक्कत और दुश्वार मरहले को मुकम्मल किया गया। इसमें हमारे साथ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के महक़क़ीन जो हैं हमारे साथ रहे और हमने मिलकर वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने इन तमाम दस्तावेज़ात को, जो कि तकरीबन 6 से 9 मिलियन के दरमियान हैं, हमने एक एक दस्तावेज़ को ना सिर्फ आइडेंटिफाई किया, हमने इनको 20 जॉनरास में डिवाइड किया और इन तमाम की फ़हरिस्त साजी की, जो कि अब महक़क़ीन के इस्तिफ़ादे के लिए हमारी वेबगाह पे मौजूद है। पे जो टीम थी आर्काइव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की, वो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया। दान तारिक ने, ये तलहा शफीक ने, इन लोगों ने,
اور ڈاکٹر حسین احمد خان ان کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے اس میں بہت ہی زیادہ دلچسپی لی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی آرکائیو ڈسکور ہوا ہے اور اس کو منظم کیا جا رہا ہے، تو ہم لکی ہیں کہ ہمارے پاس ڈاکٹر کیون گرین بینک جو ہے یونیورسٹی آف کیمبرج سے آئے. وہ ایک ورلڈ ریناؤنڈ آرکائیوسٹ ہیں، تو ان کی معاونت اور ان کی مشاورت شامل رہی. یہ جو ہم نے باکسز بنوائے اور جس طرح سے صفائی کی اور جس طرح سے ٹریٹمنٹ ہوئی ان ڈاکومنٹس کی جن میں کوئی پرابلم تھا، جو تلف کرنے پڑے ڈاکومنٹس، وہ بھی ان کی نشاندہی کے مطابق ہم نے کیے. پھر یہاں پہ اور بھی اسکالرز آئے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ پروفیسر وریندر کالرا یہاں پہ آئے، جو وارک یونیورسٹی میں سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ کے چیئرپرسن ہیں، اور اسی طرح سے بہت ہی مشہور ہسٹورین یونس سمد یہاں پہ آئے، جو کہ آکسفورڈ میں رہتے ہیں اور جو کہ پروفیسر ایمریٹس ہیں بیڈفورڈ یونیورسٹی کے. انہوں نے آ کے یہ سارا بچوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے بہت ہی اپریشیٹ کیا. اور اسی طرح سے لمز میں ہمارے دوست جو ہیں وہ بھی بڑا ایگرلی اس کو فالو کرتے رہے اور وائکیریسلی ہمیں ان سے ڈائریکشنز بھی ملتی رہیں. سو یہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے طور پہ اس کو ٹیک اپ کیا گیا. یہ پروجیکٹ یونیک اس لیے ہے، پاکستان کی جتنی بھی آرکائیوز اسٹیبلش کی گئیں، یہ پروجیکٹ یونیک اس لیے ہے کہ اس میں آرکائیو اسٹڈیز کے لوگ انوالو تھے، اس میں ہسٹورینز انوالو تھے، اس میں آرٹ ہسٹورینز انوالو تھے کہ جو ہمیں کیوریشن میں ہیلپ کر سکتے تھے. یہ جو جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں، یہ جگہ اس فٹ پرنٹس آف اکبری محل، چونکہ جب اکبر نے لاہور میں انٹر کیا تو ہی ڈزنٹ ہیو اے پراپر اسپیس ویئر ہی کین لیو. سو اس نے ہی گیون دا ڈائریکشنز کہ یہاں پر ایک جو ہے ریزیڈینشیل پیلس تعمیر کیا جائے. تو یہ جو اس کی ایسٹرن سائڈ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ود دی گیٹ اور یہ تمام جو فٹ پرنٹس ہیں، دس از دی اکبری پیلس ایریا وچ واز دی اوریجنل فٹ پرنٹس آف دی اکبر ٹائم پیریڈ. اس ایریا میں جہاں پہ ہم اکبری محل کہتے ہیں، اس اکبری محل کے ساتھ ایڈیشنز اوور دا ٹائم پیریڈ ساتھ ہوتی چلے گی. دا فرسٹ ایریا جو اس کے ساتھ ایڈ کیا گیا ٹورڈز اس ناردرن سائڈ پہ، وہ تھا جہانگیری کوارڈرینگل بنا. اور وہ جہانگیری کوارڈرینگل جو تھا اکبری حمام اور اکبری محل کے فرنٹس پہ آتا ہوا انہوں نے پورا جہانگیری کوارڈرینگل بنا دیا. کیونکہ جہانگیر لاہور میں تقریباً 14 سال سٹے کیا اس نے. اس دوران اس نے سب سے زیادہ ایکسپینشنز جو ہے لاہور فورٹ میں کیا. وہ پکچر وال کی بھی ایکسٹینشن بنتی چلی گئی. تمام اس کے فوراً بعد جب اکبر یہ جہانگیر کے ٹائم پیریڈ کے بعد جو اگلی ایڈیشنز یہاں پہ کی گئی ہیں وہ آئی ہیں شاہ جہاں ٹائم پیریڈ کے اوپر. شاہ جہاں کے بعد پھر عالمگیری ٹائم پیریڈ میں، اورنگزیب عالمگیری ٹائم پیریڈ میں عالمگیری گیٹ کی ایڈیشن ہوتی ہے. یہ اسی دوران جب یہ مغل ایرا یہاں سے ریپ اپ ہو رہا ہوتا ہے تو دین دا سکھ ایرا اسٹارٹیڈ ہیئر. آئی ایم سٹنگ ایٹ دا مومنٹ. اس کے اوپر کھڑک سنگھ حویلی تعمیر کی جاتی ہے جو کہ بڑی ہی خوبصورت پیس آف آرٹ ہے.
جہاں پر جب سے ہم نے اس کے در کھولے ہیں اس وقت سے اب تک ہمارے پاس کم و بیش 14,000 سے زائد لوگ یہاں پر تشریف لا چکے ہیں، اور ہم نے اس کا جو سب سے اہم چیز رکھی ہے، اس کی اہمیت ہے، ہمارے اس پوری لائبریری کے اندر آپ کو دفتر کے سوا کہیں پر بھی در نہیں ملیں گے تاکہ لوگوں کو دقت و دشواری نہ ہو۔ ہم نے کتاب تک ان کی رسائی کو آسان بنانے کے لیے یہ کام کیا ہے کہ ان کو کتاب کو چھونے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو، جھجک محسوس نہ ہو، جو کہ ہمارے یہاں پر پائی جاتی ہے لوگوں میں۔ سو ہم جو ہمارے یہاں پہ عموماً کہا جاتا ہے یہ کتابوں سے عشق آخری صدی ہے، سو وہ اس کی یہ ماتم کو نہ ہونے کی بجائے اگر کچھ عملی کام کیا جائے تو میرا خیال ہے وہ یہ ہے۔ اور ابھی تک ہمارے جو ہماری پالیسی ہے کہ کوئی قدغن نہیں ہے، یعنی کہ نو ہرڈلز، سو ہم اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ابھی تک ہمارے پاس کئی محققین آ چکے ہیں۔ ہمارے پاس پی ایچ ڈی اسکالرز جو ہیں پوری دنیا سے، مشیگن یونیورسٹی، اسٹاک ہوم، وسکوسن، پاکستان کی بات کریں کراچی یونیورسٹی، قائدین یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی کے سے محققین، کئی ہمارے پاس ایم فل اسکالر اور کئی ہمارے پاس جو ہے آنرس کے اسکالرز یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس مختلف جامعات سے محققین کے ہم نے یہاں پہ ورک شاپس کروائی ہیں، ان کے ڈیلیگیشن، ان کے وفود آ چکے ہیں، اور ہم خاص کوشش کر رہے ہیں کہ صرف لاہور کی مقامی جامعات کے لوگوں کو یہاں پر نہ دعوت دی جائے، بلکہ ہمارے پاس یونیورسٹی آف نارووال، یونیورسٹی آف اوکاڑا، گومل یونیورسٹی، ڈیرہ غازی خان یونیورسٹی، اور اس طرح کی جو دور ہیں مرکز سے، جن تک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تحقیق کے ذرائع اس طرح سے ان کے پاس دستیاب نہیں ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ان تک بھی اپنی نہ صرف ویسے ان تک رسائی آسان بنائیں، بلکہ ان کو یہاں پر دعوت دے کر ہم ورک شاپ بھی کروائیں۔ ہم نے یہاں پر ایک عام لائبریری کا یہاں پر تاثر نہیں دیا جس طرح سے عموماً کتب خانے ہوتے ہیں، بلکہ ہم نے یہاں پہ 3 کانفرنس روم اس لیے بنائے ہیں تاکہ لوگ ان دستاویزات کو ہم یہ بھی سکھائیں کہ آرکائیول ریکارڈ کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ اور اس سب کے باوجود جو کام ہم نے کیا ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ 1% ہے، اور ہم دعوت دیں گے کہ محققین یہاں پر آئیں اور 99% وہ اپنا حصہ شامل کریں، کیونکہ ان دستاویزات کو سنبھالنا، ان کا انتظام و انصرام اور اس کو محفوظ کرنا فقط 1% ہی ہے۔ اصل میں اس پر یہ مکمل تب ہوگا جب لوگ اسے پڑھیں گے اور تحقیق کی نئی راہیں متعین کریں گے۔ جی الحمدللہ اب ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دس از اے اسٹیٹ آف دی آرٹ لائبریری۔ اوپن بک شیلف بھی ہے، اس میں آرکائیول ریکارڈ بھی موجود ہے۔ Across in the world people can come visit us and see our all the work which is art for both the things, storage of the books, storage of the archival record, as well as conservation preservation کا ایک بہترین امتزاج یہاں پہ موجود ہے۔ اور اس میں میں کریڈٹ دیتا ہوں ہماری پوری ٹیم کا، جس میں ہمارے پاس سمینہ نے اور اس کے ساتھ ساتھ طلحہ نے، انہوں نے دن رات ایک کیا، انہوں نے سارا پریزرو کیے پیپرز کو، سلائیڈز کو، ان کا سکین کر کے ڈیٹا ریکارڈ کر کے پورا ریکارڈ تیار کیا۔ ساتھ ساتھ ہماری کنزرویشن ٹیم جو ہے اس میں سے ہمارے عزت بن ابرار ہیں، ہمارے عظیم داد ہیں، اور احسن جنہوں نے باہر کی سائڈ پہ کام کیا۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے مل کے، اور تمام ٹیم کے مختلف ڈپارٹمنٹ کے اکٹھے سب نے مل کے جب کام کیا تو وی ہیو دس پلیس اینڈ وی کین پراؤڈلی پریزنٹ ٹو ایوری باڈی اکراس ان دا ورلڈ، دے کین کم اینڈ وزٹ دس اسپیس آف اسٹیٹ آف دی آرٹ۔